بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ علم الصرف کا چھٹا سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم نے فعل مضارع کی گردانیں پڑھی تھیں۔ اب اس کے بعد ہم فعل مضارع سے متعلق کی کچھ مزید گردانیں پڑھیں گے، جس میں فعل مضارع کے ساتھ الفاظ میں کچھ تبدیلی کی جاتی ہے، اس کی وجہ سے معنی پر بھی فرق پڑتا ہے، تو اس کا بھی استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے گردان ہے نفی تاکید بلند کی گردان۔ تو نفی کا مطلب تو وہی منفی ہے کہ کسی کام کا نہ ہونا اس میں پایا جائے۔ تاکید کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نفی کے اندر مزید سختی اور شدت پیدا کی جاتی ہے، اور یہ فعل مضارع کے شروع میں یہ حرف لگا کر یہ کام کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے، یعنی نفی تاکید بلند کی گردان کیسے بنتی ہے؟ تو یہ کتاب میں قاعدہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے کہ مضارع مثبت کے شروع میں یہ حرف لن لگا دیں گے، تو اس کے بعد الفاظ کے اندر بھی کچھ تبدیلی ہوگی اور معنی پر بھی فرق پڑے گا۔ الفاظ میں 2 تبدیلیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ 5 صیغے ہیں: واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر، اور 2 متکلم کے صیغے ہیں: واحد متکلم اور جمع متکلم۔ ان کے آخر میں پہلے پیش تھا، جب یہ فعل مضارع کی گردان ہم پڑھتے تھے تو اس میں پیش آتا تھا آخر میں یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو۔ اب یہاں پر حرف لن لگانے کے بعد اس میں یہ تبدیلی آئے گی کہ پیش کے بجائے ہم اس پر زبر پڑھیں گے، یفعلا، لن یفعلا، لن تفعلا، لن افعلا، لن نفعلا، اس طرح پڑھیں گے۔ دوسری اس میں تبدیلی یہ آئے گی الفاظ میں کہ 7 صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، نون اعرابی کی ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں، تو وہاں ان 7 صیغوں میں آخر سے نون اعرابی کو ہم گرا دیں گے۔ یہ فلانی تھا تو ہم لن یفعلا پڑھیں گے، آخر سے نون کو ہٹا دیں گے۔ اور 2 صیغے باقی بچے ہیں، ایک جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر۔ ان میں جو نون ہے اس کو اپنی حالت پر باقی رکھا جائے گا، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ تو اس طرح یہ نفی تاکید بلند کی گردان بن جائے گی۔ فعل مضارع معروف میں اگر ہم یہ تبدیلی کریں گے تو یہ نفی تاکید بلند معروف کی گردان بن جائے گی، اور فعل مضارع مجہول میں اگر ہم یہ تبدیلی کریں گے تو یہ نفی تاکید بلند مجہول کی گردان بن جائے گی۔ یہ تو الفاظ کے اندر فرق ہے۔ معنی کے اندر کیا فرق پڑے گا کہ فعل مضارع میں تو ہم یہ ترجمہ کرتے تھے کہ نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا وہ ایک مرد، تو اس میں حال کا معنی بھی پایا جاتا تھا اور مستقبل کا معنی بھی پایا جاتا تھا، جبکہ یہ حرف لن جب لگائیں گے نفی تاکید کی جو گردان بنے گی، اس میں فعل مضارع کا معنی صرف مستقبل والا ہی ہوگا، حال والا معنی اس سے ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ گردان پوری دی گئی ہے۔ جو پہلی لائن ہے اس میں نفی تاکید بلند کی معروف کی گردان ہے کہ یفعلو تھا پہلے فعل مضارع میں، حرف لن اس کے شروع میں لگایا ہے، آخر میں زبر آ گئی ہے، لن یفعلا۔ اس کا ترجمہ ہم اس طرح کریں گے: ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد۔ تو نہیں یہ نفی کی وجہ سے ہے، ہرگز یہ تاکید ہے کہ ہرگز نہیں، اور یفعلا اس میں ابھی حال والا معنی ختم ہو گیا ہے، کرتا ہے وہ ترجمہ ہم نہیں کریں گے، صرف مستقبل والا آئندہ زمانے والا معنی ہوگا، ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد۔ لن یفعلا اس میں پہلے تثنیہ میں یفعلانی تھا، آخر سے نون اعرابی گر گیا ہے، اور معنی اسی طرح ہرگز نہیں کریں گے وہ 2 مرد۔ لن یفعلو اس میں یفعلون تھا، آخر سے نون اعرابی گر گیا ہے، اور معنی ہم اسی طرح کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے وہ سب مرد۔ لن تفعلا آخر میں اس میں پیش کے بجائے زبر آ گیا ہے، لن تفعلا اس میں نون اعرابی گر گیا ہے۔ لن یفعلنا یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ اپنی حالت پر رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لن تفعلا اس میں بھی آخر میں زبر آ گیا ہے، لن تفعلا آخر سے نون اعرابی گر گیا ہے، اس میں بھی لن تفعلو میں نون اعرابی گر گیا ہے، لن تفعلی میں بھی نون اعرابی گر گیا ہے، لن تفعلا میں بھی نون اعرابی گر گیا ہے، اور لن تفعلنا یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، اپنی حالت پر رہے گا۔ اور لن افعلا، لن نفعلا جو متکلم کے 2 صیغے ہیں، اس میں بھی آخر میں پیش کے بجائے زبر آ جائے گی۔ تو یہ معروف کی گردان ہو گئی ہے۔ اسی طرح نفی تاکید بلند مجہول کی گردان بھی فعل مضارع مجہول سے بنے گی، اس میں اسی طرح تبدیلی ہم کریں گے، آخر میں پیش کے بجائے زبر آ گئی ہے، لن یفعلا، تو معنی اس میں بھی مستقبل والا ہی ہوگا، ہرگز نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد۔ لن یفعلا اس میں آخر سے نون اعرابی گر گیا ہے،
ہرگز نہیں کیے جائیں گے وہ دو مرد، لن یفعلوا آخر سے نون اعرابی گر گیا ہے، نہیں کیے جائیں گے وہ سب مرد، لن تفعل لن تفعلا لن یفعلنا یہ صیغہ اسی طرح اپنی حالت پر باقی رہے گا جمع مؤنث غائب کا، اسی طرح جمع مؤنث حاضر کا صیغہ بھی اپنی حالت پر باقی رہے گا، اور باقی صیغوں میں وہی تبدیلی ہوگی اور معنی میں بھی۔ تو یہ ایک گردان ہوگی ہے نفی تاکید بلند، اس میں پھر معروف بھی ہے اور مجہول بھی، یہ دو گردانیں بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری گردان ہے فعل مضارع سے متعلق، اس کا نام ہے نفی جہت بلم۔ تو اس میں بھی نفی جہت بلم معروف بھی ہوتی ہے مجہول بھی ہوتی ہے۔ اس میں یہ لم کا لفظ شروع میں لگایا جاتا ہے تو اس سے نفی جہت کا مطلب ہے کہ مضارع کا جو معنی ہے وہ منفی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مضارع کے اندر حال والا بھی استقبال والا بھی دونوں معنی ختم ہو جاتے ہیں اور مضارع کا معنی ماضی والا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بنانے کا قاعدہ بھی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے قاعدہ نمبر 2 کے عنوان سے، کہ مضارع مثبت کے شروع میں ہم یہ لم لگا دیں گے، معروف کے شروع میں لگائیں گے تو نفی جہت بلم معروف کی گردان بنے گی، مجہول کی شروع میں لگائیں گے تو نفی جہت بلم مجہول کی گردان بن جائے گی، اور باقی تبدیلی معروف اور مجہول میں ایک جیسی ہی ہوگی۔ اس میں بھی وہی تفصیل ہے کہ جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش تھا، یعنی واحد مذکر غائب، واحد مذکر حاضر، اس میں ہم پیش کے بجائے جزم دے دیں گے، ان کو ساکن پڑھیں گے۔ یفعلوا تھا، ہم لم یفعل اس طرح پڑھیں گے۔ اگر حرف علت نہ ہو، حرف علت شروع میں گزر چکا ہے الف واو یا، تو ہم اس کو جزم دیں گے۔ جیسے لم ینصر، اصل میں ینصرو تھا تو لم لگانے سے آخر میں ہم نے جزم پڑھا ساکن لم ینصر۔ اسی طرح لم یضرب، لم یسمع۔ اور اگر آخری حرف علت ہو، یعنی الف واو یا میں سے کوئی ہو، تو لم لگانے کے بعد اس کو گرا دیں گے۔ جیسے یدعو تھا تو آخر میں واو ہے تو اس کو ہم گرا دیں گے، لم یدعو پڑھیں گے۔ یرمی آخر میں یا ہے حرف علت، اس کو ہم گرا دیں گے، لم یرمی پڑھیں گے۔ یخشا آخر میں الف ہے حرف علت، اس کو ہم گرا دیں گے، لم یخشا پڑھیں گے۔ اور جن 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے ان کو بھی گرا دیں گے، اور 2 صیغے جو جمع مؤنث غائب اور حاضر کے ہیں وہ اپنی حالت پر باقی رہیں گے۔ تو اس طرح یہ نفی جہت بلم کی گردان بن جائے گی۔ فعل مضارع معروف کے ساتھ یہ کام کریں گے تو یہ نفی جہت بلم معروف بن جائے گی، مجہول کے ساتھ کریں گے تو یہ مجہول بن جائے گی۔ اور اس میں بھی معنی میں تبدیلی واقع ہوتی ہے کہ فعل مضارع کو یہ ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے لم، یعنی اس میں حال والا بھی معنی نہیں ہوگا، مستقبل والا بھی نہیں ہوگا، بلکہ ماضی کا معنی ہوگا، ساتھ ساتھ منفی کا معنی ہوگا، مثبت کا نہیں ہوگا۔ تو اس کی بھی گردان یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ معروف کی گردان ہے پہلے نمبر پر، پھر دوسرے نمبر پر مجہول کی گردان ہے۔ تو معروف میں ہم پڑھیں گے لم یفعل، تو ترجمہ اس کا ماضی والا ہوگا، نہیں کیا اسے ایک مرد نے۔ لم یفعلا آخر سے نون اعرابی گر گیا ہے، ترجمہ ماضی والا ہوگا، نہیں کیا ان 2 مردوں نے۔ لم یفعلوا آخر سے نون اعرابی گر گیا ہے، ترجمہ ماضی والا ہوگا، نہیں کیا ان سب مردوں نے۔ لم تفعل، لم تفعلا یہ سارے اسی طرح ہیں۔ لم یفعلنا اس میں صیغہ اسی طرح ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ واقعوں میں کسی میں آخر میں جزم دیتے ہیں اور کسی میں نون اعرابی گرا دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ معروف کی گردان۔ اور پھر مجہول میں بھی وہی ترتیب ہے کہ الفاظ میں بھی تبدیلی ہوگی، آخر میں جزم آئے گی یا نون اعرابی گر جائے گا، اور معنی میں بھی لم یفعل نہیں کیا گیا وہ ایک مرد، لم یفعلا نون اعرابی گر گیا ہے، نہیں کیے گئے وہ 2 مرد، لم یفعلوا آخر سے نون اعرابی گر گیا ہے، نہیں کیے گئے وہ سب مرد۔ تو اس طرح مجہول والا معنی ہوگا اس کا۔ تو ان گردانوں کو بھی آپ بار بار دہرائیں، اپنی زبان پر روانی کے ساتھ جاری کریں۔ لن یفعل، لن یفعلا، لن یفعلوا، لن تفعل، لن تفعلا، لن یفعلنا، اس طرح مجہول کی بھی اور معروف کی بھی۔ اس طرح پھر نفی جہت ولم والی بھی، لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلوا، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا، اور مجہول بھی لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلوا۔ بار بار اس کی آپ پریکٹس کریں اور ان کو ریکارڈ کر کے ہمیں سینڈ کریں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کتاب میں مشق دی گئی یہ سوالات ہیں، ان سوالات کو بھی آپ کاپی پر حل کریں گے اور پھر اس کو آپ سکین کر کے ہمیں سینڈ کریں گے۔